مقام محشر کی ہولناکی کیا ہوں گی؟ ایک تو بھاگنے کی جگہ نہیں، دونوں قدم بس رکھے ہوئے، اس کی ہولناکی کیا ہوں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا حشر کی ہولناکی موت اور قبر کی سختیوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مقام محشر میں جو کیفیت انسان کے ساتھ ہونے والی ہے وہ اتنی سخت کیفیت ہے کہ قبر کی تکلیف، موت کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا زیادہ خطرناک جگہ ہے، اندازہ لگائیے بھاگنے کو جگہ نہیں، صرف 2 قدم جمے ہوئے ہے۔ تکلیف اور شدت ایسی جیسا موت اور قبر میں بھی جو نہیں ہوئی وہ تکلیف ہونے والی یہ وہ جگہ ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کی گرمی، 2 قدم رکھنے کی جگہ، تکلیف ایسی انسان کو کہ موت اور قبر میں نہیں آئی۔ حشر کا میدان اتنا گرم ہوگا کہ پسینہ اس طویل مدت تک بہتا رہے گا کہ لوگ تنگ آ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ حشر قائم کر، بھلے ہی ہمیں چاہے تو جہنم میں ڈال دے اٹھا کر، میزان قائم ہو جائے، ترازو لگ جائے، حساب کتاب ہو جائے، بھلے ہی اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن یہ تکلیف ہماری برداشت کے باہر ہے۔ حشر کا میدان بہت تکلیف دہ جگہ ہے، قدم رکھنے کے لیے صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ، پسینے کا وہ حال کہ پسینہ بہتا رہے گا، اس پسینے کی تکلیف، شدت اور بدبو سے پریشان آ کر لوگ کہیں گے اے اللہ حشر قائم کر دے، میزان قائم کر دے، حساب کتاب کر دے، جنت جہنم میں ڈال دے، بھلے ہی جہنم میں ڈال دے لیکن کچھ نہ کچھ آگے فیصلہ کر دے۔ اس کیفیت میں ہم نہیں کھڑے رہ سکتے اب، ٹھیک ہے۔ اور پسینہ اتنا آئے گا، روایت میں آتا ہے کہ اس پسینے میں اگر کوشش کشتی اگر ڈال دے تو کشتیاں ان انسان کے پسینے میں آرام سے چل سکتی ہے، اتنا پسینہ نکلے گا۔ اسی طرح جو ہے حشر میں آتا ہے روایت کے اندر سب مرد اور عورتیں ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، اور خوف اور دہشت کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ ایسا خوف، ایسی دہشت ہے وہ حشر کی کہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے قرآن فرماتا ہے سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 91 میں کہ کافر جو حشر کے میدان میں جو خوف اور غم ہوگا اس کا اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ حشر کے میدان میں جو ہے جب جہنم لائی جائیں گی تو ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور کافر کو تکلیف دینے کے لیے اللہ جہنم کو مقام محشر میں لائیں گا، اور مقام محشر میں 70,000 فرشتے، مطلب 70,000 جب جہنم لائی جائیں گی تو 70,000 حصے ہوں گے عذابات کے، اور ہر ایک حصے کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے جہنم میں۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یاد رکھیے، ایک بہت بڑی فزیکل چیز ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں ڈرانے کے لیے رہتی، 70,000 فرشتوں کا پل کر کے کھینچ کر لانا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اور ایک ایک حصے کو 70,000 فرشتے کھینچیں، 70,000 ضرب 70,000 490 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے حشر کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کفار اور فجار گناہگاروں کے چہرے کالے سیاہ پڑ جائیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 27 میں بات اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، جس طرح سے تیر کمان میں لگ جاتا ہے اور لگنے کے بعد پریشان رہتا ہے کہ تو کھینچ کے اس پہ ٹینشن ہوتا ہے نا، کھینچ کے رکھتے ہیں، اور تیر پریشان ہوتا ہے، جو لوگ تیر چلاتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ نے کھینچ دیا اس کو ٹینشن دے دیا، اب تیر کنٹینیوس صرف کاپتے رہتا ہے، چونکہ اس کو نکلنا ہے، چھوٹنا، جتنا ٹینشن اس کے زیادہ پیچھے اتنی رفتار سے نکلے گا۔ تو آپ سے فرماتے ہیں جس طرح سے تیر جو ہے کمان میں مشکل میں ہوتا ہے، نکلنا ہے نہیں، کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے، اسی طرح انسان 50,000 سال تک مقام محشر میں اس تکلیف میں کھڑے ہوں گے۔ 50,000 ایئرز تک حساب نہیں ہوگا، اتنے سال سب کو کھڑے رہنا ہے۔ اندازہ لگائیے دنیا کی 50-60 سال کی زندگی، جس میں 4-5 مہینے کی گرمی، جس میں کبھی کبھار ٹیمپریچر کا 40-45 تک چلا جانا، انسان کو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صحت و تندرستی اور مشکل کر دیتا اور بیماریوں میں ڈال دیتا ہے۔ 50,000 سال تک ایسی گرمی میں جس سے پسینے میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہے، 50,000 ایئر تک وہ کیفیت کی 2 پیر رکھنے کی جگہ، اور وہ کیفیت وہ جیسے تیر کی کیفیت کمان میں ہوتی کب نکلے گا، اس تکلیف کے اندر لوگ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا نصف دن، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔
مطلب ان کا ایک دن 1,00,000 سال کے برابر، اور دوسروں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، جو کافر نہیں ہوں گے، گناہ گار انسان، فاسق اور فاجر مسلمان، ٹھیک ہے، یا اپنے اپنے دور کے جو بھی لوگ ہوں گے جو مسلمان گزرے ہیں۔ لیکن جو ہے کافر اور فاسق لوگوں کے لیے، جو مشرک لوگ ہوں گے، ان کے لیے 50,000 نہیں، آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوں گا۔ اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے، طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسی تکلیف کا سامنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو جو ہے اسی طرح جو ہے کافروں کے جو ہے حشر میں جو ہے موت میں جو ہے غشی جو ہے جیسی تکلیف کا سامنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو جو ہے ایسی تکلیف ہوں گی جو ہے جیسے کہ جو ہے زخام والی تکلیف، مطلب دوسرے لوگ ایسی تکلیف میں ہوں گے جیسی تکلیف کے اندر جو ہے موت کی تکلیف جو ہوتی نا، اس تکلیف میں جو ہے کافروں کی کیفیت موت والی ہوں گی اور مومنوں کو تکلیف زخام جیسی ہوں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، 50,000 تک اگر کوئی زخام میں بھی رہا تو کیا حال ہوگا، اور زخام انسان کو کتنا لاغیر کرتا ہے آپ جانتے ہیں۔ دیگر بیماریوں میں انسان سمجھ جاتا ہے، لیکن زخام کی تکلیف سے جسم کا ہر حصہ تکلیف دیتا ہے، لیکن پھر بھی موت کی غشی کے مقابلے میں تو یہ تکلیف کم ہے۔ تو کافروں کو موت کی غشی اور مومنوں کو زخام آئے جیسی تکلیف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حشر میں جو ہے ہولناکی کی ایک ہولناکی یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میدان حشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، کیفیت تیر کی کمان میں جو تیر کی کیفیت ہے، جگہ صرف 2 قدم رکھنے کی ہے، اور سورج صرف 1 میل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ اسی وجہ سے اتنی شدید پسینہ انسان کے جسم سے جائے گا۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے روایت جو ہے حاکم کی ہے، بعض لوگوں کا پسینہ ایڑیوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ پنڈلیوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ جو ڈوبے ہوئے کمر تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ کاندھوں تک ہوگا، بعض لوگ اپنے پسینے کے اندر سوئم کر رہے ہوں گے، تیر رہے ہوں گے، اور بعض لوگوں کے پسینے کے تعلق سے آپ سے فرماتے ہیں اتنا پسینہ نکلیں گا کہ زمین میں 140 میٹر تک چلا جائیں گا۔ یہ اوپر کی کیفیت اور یہ نیچے کی کیفیت، مطلب ارض محشر چوسیں گی تو 70 باغ کے لفظ حدیث میں، اور 70 باغ کو اگر آج کے اس میں تبدیل کیا جائے تو 140 میٹر ہوتا ہے۔ پسینہ اوپر بھی اتنا، زمین کے اندر بھی انسان پسینہ اس کا جذب ہو جائے گا اتنا زیادہ۔ اسی طرح جو ہے محشر میں جو ہے گروہ بندی کر دی جائیں گی، ہر انسان اپنے جیسے اعمال والے کے ساتھ ٹیم میں ہوں گا، گروہ بندی ہوں گی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ یاسین سورہ 36 آیت نمبر 59 نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب امتیاز کر دو، الگ کر دو مجرموں کو، اور ہر جرم والا اپنے جرم کے ایک جیسے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ مختلف مقامات پر بہرحال جمع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے حشر میں جو ہے گروہ بندی کے بعد جو چیز ہوں گی، گروہ بندی کے بعد جو چیز ہوں گی بہرحال وہ یہ ہے کہ جو حشر میں ہر آدمی اپنے جو ہے نبی کے ساتھ ہوں گا، سب سے زیادہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو جو ہے بخاری میں جو ہے امام بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح جو ہے حشر اور اہل ایمان کا کیا حال ہوگا، اب ایمان والوں کا کیا حال ہوگا، تو آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابن حبان کی روایت ہے، تمام انبیاء کرام حشر میں نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر سب سے اونچا اور سب سے خوبصورت ہوگا، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اسپیشل پریویلیجز ملیں گے۔ ہو سکتا ہے شروعات میں یہ کیفیت ہو اور بعد میں پھر اعمال کے حساب سے لوگ بٹھا دیے جائے، واللہ عالم۔ تو بہرحال نور کے ممبر ہوں گے سارے انبیاء، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا تمام انبیاء کرام کو میدان حشر میں جھنڈے دیے جائیں گے جس کے تلے ان کی قوم کھڑی ہوں گی، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور آپ کے جھنڈے کی خصوصیت ہوں گی کہ آپ کے جھنڈے کے تلے دیگر انبیاء بھی آ کر شامل ہو جائیں گے، حالانکہ ان کی قومیں ان کے جھنڈے تلے ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے محشر کی لیڈرشپ ہوں گی آپ کے پاس، کہ آپ کا سب سے اونچا اعلیٰ جھنڈا، اور ساری قومیں اپنے اپنے نبی کے جھنڈے تلے، اور وہ سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات کا۔ بہرحال اسی طرح جو ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 103 میں اللہ فرماتا ہے اہل ایمان حشر میں ہر طرح کی گھبراہٹ اور پریشانی اور ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسے مقام پر اپنے بندوں کو، نیک لوگوں کو محفوظ رکھیں گا۔ اسی طرح جو ہے قرآن میں آتا ہے سورہ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 90 میں اہل ایمان کی جو ہے خوشیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میدان محشر میں انہیں جنت دکھائی جائیں گی، جیسا کافروں کو
जहन्नुम दिखाई जाएंगी, इन लोगों को जो है जन्नत दिखाई जाएंगी। इसी तरह जो है हश्र में अहले ईमान के चेहरे रोशन और तरोताज़ा होंगे और जो है हशाश और बशाश होंगे। काफिरों के चेहरे काले पड़ जाएंगे, मोमिनों के चेहरे हशाश और बशाश रहेंगे। इसी तरह इब्न हिबान की रिवायत है, आपने फरमाया कहा हश्र में 50,000 साल का तवील अरसा नेक लोगों के लिए ये होगा कि अल्लाह उनको घबराहट से महफूज कर लेगा और उन्हें ज़्यादा महसूस नहीं होने देगा, लेकिन रुकेंगे तो 50,000 साल। लेकिन अल्लाह का फजल ये होगा, अल्लाह उनके लिए आराम वहाँ मैसर कर देगा। इसी तरह जो है हश्र में अब अल्लाह की अदालत का क्या मामला होगा और नेकियों की फजीलत क्या है, मैं समझता हूँ बात वाज़ेह हो रही है। नेक लोगों को हर जगह छूट है, खबर के अंदर जन्नत दिखा दी जा रही है, उनका मुकाम। जब उठ रहे हैं तो फरिश्ते अच्छे से इस्तकबाल करेंगे, बाकी को पीटते हैं। उसके बाद ये हालत ये है कि जो है मकाम महशर में मारते हुए ला जाएं काफिरों को, उनके चेहरे काले। मोमिनों का हाल ये है कि वो खुश होंगे, गम से बरी होंगे और 50,000 साल बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि खूब से खूब नेकियों की तरफ हम बढ़े। इसी तरह हश्र में अल्लाह की अदालत कैसे कायम होंगी, आइए जो इसके ताल्लुक से जो है सूरह फुरक़ान सूरह 25 और 26 में अल्लाह फरमाता है अदालत कायम होने से पहले आसमान फट जाएगा, फिजा में हर तरफ बादल फैल जाएंगे और हक़ ताला अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ मैदान महशर में नुज़ूल फरमाएगा। अल्लाह ताला नाजिल होगा मकाम महशर में हश्र के दिन। इसी तरह जो है अदालत इलाहिया, अल्लाह की अदालत के अतराफ वो जवानिब में फरिश्ते खड़े होंगे और अल्लाह ताला के फरिश्ते को अर्श को 8 फरिश्ते उठाए होंगे। और अल्लाह ताला के अर्श के ताल्लुक से बात बता दूं, ये अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है। अल्लाह ने जितनी चीज़ें पैदा की उसमें सबसे बड़ी चीज़ अर्श है। और अर्श की कैफियत का एक हदीस में आता है, आप फरमाते हैं कि सारी कायनात की मिसाल, कायनात हमारा यूनिवर्स जिसके ताल्लुक से साइंस आज कहती है 200 बिलियन लाइट ईयर्स तक हम देख सकते हैं, 200 बिलियन लाइट ईयर्स। अगर रोशनी को 200 करोड़ सालों तक छोड़ दिया जाए तो जितना सफर करेंगे उतनी कायनात हम देख सकते हैं। और रोशनी भागती है 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड, इतनी कायनात हम देख सकते हैं। और साइंस कहती है तो कायनात का एक जर्रा है भी, अभी तो बहुत बाकी है। समझ रहे आप? तो आप सब फरमाते हैं कि सारी कायनात की मिसाल अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसी है जैसा रेगिस्तान में अंगूठी। सारी कायनात की मिसाल अल्लाह की कुर्सी के सामने, आयतल कुर्सी, कुर्सी के सामने ऐसी है जैसे सोने की एक अंगूठी जो रेगिस्तान में गिरी हो, रेत। रेगिस्तान में एक अंगूठी की क्या हैसियत है? और आगे फरमाया अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसा रेगिस्तान में अंगूठी। इसलिए कि वो जो कुर्सी है वो कुर्सी अल्लाह के कदम रखने की जगह जो आयतल कुर्सी में है वो कुर्सी, अर्श उसके ऊपर वाली जगह है। समझ रहे आप? तो ये कुर्सी है और ये अर्श है। अर्श अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है, इससे बड़ी चीज अल्लाह ने नहीं बनाई। तो वो अर्श लेकर 8 फरिश्ते उस अर्श को उठाए होंगे। सूरह हाक़ा सूरह 69 आयत नंबर 17। इसी तरह जो है अदालत इलाहिया के गवाह कौन कौन होंगे, वो अदालत जो कायम होंगी, विटनेसेस कौन होंगे, आइए वो देखते हैं। उम्मत मोहम्मदिया को इस्लाम जो है पहुंचाने की गवाही खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। पहले गवाह जो बनेंगे उस रोज वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और वो कहेंगे अल्लाह मैंने इस्लाम इन तक पहुंचा दिया। उसके बाद दीगर उम्मतों के अंबिया कराम अपनी अपनी उम्मतों के बारे में कहेंगे अल्लाह हमने 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 अपने इस्लाम को पहुंचा। तो पहले गवाह मकाम महशर में अल्लाह की अदालत में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात बनेंगे। उसके बाद जो उम्मतें अपने अंबियाओं को झुटलाने की कोशिश करेंगे, चूंकि जहन्नुम लाई जाएंगी ना, तो झुटलाने नहीं हमको तो पैगाम नहीं पहुंचा, तो अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया के उलमा और इनके फजला, इनके दीन का इल्म रखने वालों को लाएंगा और वो गवाही देंगे उन अंबियाओं पे कि हाँ इन नबियों ने पैगाम को पहुंचा दिया। तो गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया गवाह और दीगर अंबियाओं पर इस उम्मत के उलमा और फजला नेक लोग गवाह बनेंगे, ये भी गवाह है। इसी तरह जो है किरामन कातिबीन का तैयार करदा रजिस्टर भी गवाह होगा। रिटर्न होता है किरामन कातिबीन, वो 2 लिखने वाले इकराम वाले, उनका रजिस्टर भी गवाह बनने वाला है और वो गवाही आमाल की गवाही देगा। इसी तरह इंसान के हाथ पांव और दीगर आज़ा अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे और सबसे पहले रान 28 सबसे पहले गवाही देने वाली है। इससे क्या क्या काम किया इंसान ने,
یا اس کے ذریعے سے کیا اچھائی اور کیا برائیاں کی. پھر اس کے بعد ہاتھ پیر منہ اور ہر چیز ہوں گی. حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گا، چونکہ جہنم دیکھ چکا ہوں گا، اپنے اعمال سے پریشان ہوں گا، تو جھوٹ بولنا شروع کر دیں گا. اللہ سب سے پہلے جس اعضاء کی گواہی نہیں لیں گا وہ زبان ہوں گی بند کر دیں گا اس کو، اور کہیں گا اب دوسرے اعضاؤں کو اب تم دو، اور دوسرے اعضاء پھر گواہی دینا شروع کریں، جس میں سب سے پہلے ران مانڈی گواہی دیں گی انسان کے خلاف یا اس کے حق میں. ٹھیک. اسی طرح جو چیزیں قیامت کے روز گواہ بنیں گی، اس میں جو چیزیں وہ یہ انگلیاں گواہی دیں گی. جس پہ انسان تسبیح پڑھتا تھا اچھائی کی کہ اللہ یہ تسبیح پڑھتا تھا یاد رکھیں، تو انگلیاں گواہی دیں گی. اور صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا چاہیے صرف. ٹھیک. تو انگلیاں گواہی دیں گی تسبیح پڑھنے والی. اسی طرح سجدے کی جگہ گواہی دیں گی. ایک جگہ آتا ہے جہاں انسان نے سجدہ کیا وہ گواہی دیں گے. اسی لیے نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم جگہ بدلتے رہتے ہیں ادھر ادھر، تاکہ جتنی جگہ نماز ہو اتنی جگہ سجدہ گواہی دیں گے وہ جگہ سجدے کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ آپ فرض اور سنت میں فرق کرنے جگہ بدل دیا کرتے تھے. ٹھیک. لیکن یہ بھی ایک ہے کہ گواہ بنے گی وہ زمین. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے حجر اسود بھی جس نے اس کو استلام کیا تھا، استلام کرتے نا عمرہ حج میں جاتے، استلام کیا تھا، وہ بھی گواہی دیں گا اللہ کی آیا تھا میرے پاس زیارت کے لیے تیرے گھر کی، وہ بھی گواہی دیں گا. اسی طرح اللہ کی عدالت میں حاضری اس کی کیا کیفیت ہوں گی. تو عدالت الہیہ کے اندر ہر چھوٹے بڑے کو جواب دینا ہوگا، انڈیویجول، اکیلے فردن. ٹھیک ہے. اسی طرح فرشتوں سے بھی اللہ جواب طلبی کریں گا. مطلب انسانوں سے جواب طلبی ہوں گی عدالت میں، فرشتوں سے بھی اللہ جواب طلبی کریں گا. کیا کیا ہوا، کیا کیا کیا، گواہ بنے تھے کیا، ان پر جواب طلبی کریں گا. تیسرا، رسولوں سے بھی جواب طلبی ہوں گی. انبیاءوں سے پوچھیں گا کیا پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا قوم کو پیغام. اسی طرح چوتھا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جواب طلبی ہوں گا. عیسیٰ کہ تم نے تو حکم دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کرو. عیسیٰ کہیں گے اللہ تو جانتا تھا، میں تو تیرے علاوہ حکم کچھ کہتا ہی نہیں تھا. جب میں زندہ تھا تو میں نے تو کبھی حکم نہیں دیا. ہاں میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا میں بری ہوں اس سے، میری ماں کے ساتھ میرے ساتھ کہ انہوں نے معبود بنایا، میں بری ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام جواب طلبی ہوں گی. اولیاء اللہ سے جواب طلبی ہوں گی. جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان سے پوچھیں گا کیا تم نے اپنی زندگی میں حکم دیا تھا لوگوں کو کہ تمہارے جانے کے بعد تم سے مانگے، حاجتیں پوری کروائے. وہ بھی کہیں گے نیک لوگ اللہ ہم نے کبھی نہیں بولا تھا ان کو یہ کام کرنے کا. اسی طرح جنات سے اللہ جواب طلبی کریں گا، جنوں سے کہ کیا کر کے آئے، حساب و کتاب ہوں گا. اسی طرح انسانوں سے اللہ جواب طلبی کریں گا اپنے عدالت میں کہ کیا کر کے آئے ہیں. اسی طرح اہل ایمان کو عدالت الہیہ میں بڑی عزت اور احترام اور مہمان نوازی سے پیش کیا جائیں گا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 85 میں کہا کہ اہل ایمان نیک لوگ عزت اور اکرام کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، جبکہ کافر اور فجار اور گناہ گار پھٹکار دیتے ہوئے، برے الفاظ کہتے ہوئے، مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، چہرے کے بل گھسیٹتے پیش کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور نیک لوگ عزت اور احترام کے ساتھ وہاں پیش کیے جائیں گے. اسی طرح حوض کوثر بھی مقام محشر میدان محشر میں ہوں گا. اس کی تفصیلات بھی کچھ دیکھتے ہیں. میدان محشر میں ہر نبی کو پانی کی خاص نہر دی جائیں گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر والی نہر دی جائیں گی. ہر نبی کو ایک ایک نہر ملیں گی. امت محمدیہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا. حوض کوثر کی خصوصیت یہ جامع ترمذی کی روایت تھی، اور حوض کوثر کی خصوصیت یہ جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگیں گی، اور جو اس کا پانی نہیں پی سکیں گا وہ ہمیشہ پیاسا رہے گا. تو مقام محشر پسینہ بری حالت، وہاں پانی کا ایک ذریعہ ہے، ہر انبیاء کو ایک نہر وہ پانی پلا رہیں گے. تو حوض کوثر اس کی کیفیت یہ کہ وہ ایک نہر ہے، اور اس پر اتنے گلاس آپ وسلم فرماتے ہیں جتنے آسمان کے ستارے بھی نہیں، اس سے زیادہ کپس ہے جس سے مومن پانی پئیں گے. آپ وسلم ان کو پانی پلائیں گے اپنی امتیوں کو. حوض کوثر پر سب سے پہلے سیراب ہونے والی جماعت مہاجرین اور فقراء کی ہوں گی. سب سے پہلے جن لوگوں کو حوض کوثر پانی ملیں گا، جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ ہوں گے مہاجرین، جنہوں نے اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دیے جانے کی وجہ سے اپنا وطن گھر بار چھوڑا تھا. اور دوسرے فقراء غریب لوگ سب سے پہلے پانی پئیں گے، اس لیے کہ دنیا میں بیچارے مالی اعتبار سے کم ہونے کی وجہ سے بہت تکلیفوں کا سامنا کر آئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بزار کی روایت ہے، انصار مدینہ سے آپ نے جو حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ فرمایا. مدینے کے انصاری لوگوں سے جنہوں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کی، اللہ کے رسول نے وہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا کہ ان کو پہچانیں گے اور وہاں ان سے ملیں گے. اسی طرح حوض کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار،
شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جو شخص ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگیں گی، اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا وہ کبھی اس کی پیاس نہیں بجھیں گی۔ یہ بزار کی روایت تھی۔ اب آئیے حوض کوثر کے تعلق سے کچھ باتیں جانتے ہیں۔ حوض کوثر پر امت محمدیہ میں جو لوگ کافر تھے، چونکہ نبی کے آنے کے بعد ساری انسانیت اس کی امت ہی ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کافر پانی پینے کے لیے حوض کوثر پر آنے کی کوشش کریں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں پلائیں گے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح مرتد لوگ جس نے اسلام قبول کر کے چھوڑا تھا وہ بھی آئیں گے، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ملائیں گے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح بدعتی لوگ حوض کوثر پر آئیں گے جنہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں نئے نئے کام کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی نہیں پلائیں گے، لیکن ان کو دیکھ کر پہچان کر کہیں گے ارے میرے امتی ہے، فرشتوں آنے دو۔ فرشتے دھکا دیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کے دین میں بدعت ایجاد کی، نئے نئے کام کیے، تو آپ سے فرمائیں گے سوحقن فسوحقن لمن غیر بعدی، ہٹا لو ان کو، دور کرو میری نظروں سے، میرے جانے کے بعد یہ کر کے آئے لوگ، میرے جو دین پہنچایا تھا اس میں نئی نئی ایجادات، اور آج دین میں بدعتیں کرنے کو ہم تو زندگی جینے کا طریقہ، دین بدعت بن گیا اور بدعت دین کا حصہ بن چکی ہے۔ بہرحال اب مقام محشر ہے، تکلیف میں انسان کھڑا ہے، اللہ رب العزت نازل ہوں گا، اب شفاعتیں شروع ہوں گی، اور سب سے پہلے شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوں گا۔ اس کے تعلق سے روایت آتی ہے، اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، میدان محشر میں طویل مدت تک بھوکے اور پیاسے، شدید گرمی، بدبودار پسینے میں، شرابور اور تنگ آ کر لوگ انبیاءوں کے پاس جائیں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں گے آج اللہ سے کہہ دو حساب قائم کر دے، ترازو لگ جائے، میزان قائم ہو جائے، حساب کر دو، حساب شروع کر دو، اور سفارش کریں گے۔ تمام انبیاء انکار کر دیں گے اپنی امتوں سے، یہ کام آج ہم سے نہیں ہوگا، اللہ بہت غصے اور غضب میں ہوگا اس دن، وہ انکار کر دیں گے سفارش کرنے سے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کہیے کہ حساب کتاب شروع کر دے، میزان قائم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور تب تک سجدہ کریں گے جب تک رب چاہیں گا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، بولو، سنے جاؤں گے، سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی شفاعت، سب سے بڑی شفاعت یہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شفاعت میں شامل رکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی شفاعت ہوں گی، مطلب لوگ چاہیں گے کہ میزان قائم ہو جائے، حساب ہو، اللہ حساب نہیں لیں گا، 50,000 سال تک پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ سوچیں گے اب انبیاء ایک ذریعہ ہے جہاں سے جا کر ہم کہیں گے کہ میزان قائم ہو جائے، حساب ہو جائے، لوگ جائیں گے۔ اور یہ روایت بہت لمبی ہے اس لیے میں اس کو لے نہیں رہا ہوں، یاد رکھیے، ورنہ یہ روایت اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو جو لوگوں نے اپنے خود ساختہ شفیع بنا لیے نا، یہ سفارش کریں گے، وہ کریں گے، سب کا وجود تو دور، یہاں بڑے بڑے انبیاء کانپ رہے ہوں گے، اور حدیث کے الفاظ مختصر یہ کہ لوگ جائیں گے کہیں گے اے آدم تم ہمارے باپ ہو، آج سفارش کرو کہ میزان قائم ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ کوئی جنت میں جانے کی سفارش نہیں، صرف میزان قائم کرنے کی کہ حساب کتاب ہو جائے، اس تکلیف سے تو ہم بچیں جو سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینے میں ڈوبے، بدبودار، ہمیں کچھ تو حساب ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے آج میں سفارش نہیں کرتا ہوں، اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، میں ڈرتا ہوں کہیں میری وہ خطا پکڑ لی جو مجھ سے اللہ نے کہا تھا اس جھاڑ کے قریب مت جانا آدم، میں چلا گیا تھا اور کھا لیا تھا، تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ آپ شاید نوح کے پاس جاؤ، وہ سفارش کرے، لوگ بھاگے آئیں کہیں گے نوح تم پہلے رسول ہو جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، ہماری آج سفارش کر۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں ہوگا، اور میں ڈرتا ہوں، میں نے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی تھی، کہیں میرا رب آج مجھے پکڑ لے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری نفس بچا، میری نفس بچا، اور نکل جائیں گے وہاں سے، کہیں گے جاؤ شاہد ابراہیم کے پاس جاؤ، اس کی بات اللہ تعالیٰ سن لے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خلیل ہے، دوست ہیں۔ لوگ بھاگے آئیں کہیں گے ابراہیم تم چلو اللہ کے پاس، تم خلیل و اللہ کے دوست سے، تم اللہ کی دنیا میں سفارش کرو کہ میزان قائم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہ بھائی نہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ اتنے غضب میں نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوا ہے، اگر اللہ نے میری 2 خطائیں جو دنیا میں کی تھی پکڑ لی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ، شاید موسیٰ کی اللہ بات سن لے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں کہیں گے موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، اللہ نے تم سے کلام کیا، سیدھے بات کی، تمہارا یہ شرف ہے، تم اللہ سے سفارش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی نہیں، اللہ اتنے غضب میں ہے کہ نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوگا، کہیں اگر وہ میرے
मुक्के मारने की बात अल्लाह ने अगर निकाल दी, मुझे पकड़ लिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, नफ्सी नफ्सी अल्लाह मुझे बचा बोलकर निकल जाएंगे, कहेंगे शायद ईसा के पास जाओ वो कुछ मदद करे। लोग आएंगे और कहेंगे ईसा तुम अल्लाह के कलेमे थे, तुम अल्लाह की रूह, मतलब जिसमें अल्लाह ने जिसके लिए रूह फूकी थी, जिसमें डाली थी, कलीमतुल्लाह हो रूहुल्लाह हो, तुम सिफारिश करो। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर कोई उज़र देकर कहेंगे मैं तो आज नहीं करूँगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिफारिश कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब आगे बढ़ेंगे। अल्लाह कलिमात सिखाएंगा दुआ के, आप उन कलिमात को याद कर सजदे में गिर जाएंगे, उतनी देर गिरे रहेंगे जितनी देर हदीस में अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह कहेंगे मोहम्मद उठो सिफारिश करो, कबूल किए जाओगे। मेरे भाई बड़े बड़े अंबियाओं की हालत नफ्सी और नफ्सी के है, और हम किस किस के पीछे पड़े हुए कि वो हमको ले जाएंगे जन्नत में। बड़े बड़े अंबिया नफ्सी करके निकल जा रहे, अल्लाह मुझे बचाना आज, मैं किसकी फिक्र नहीं करता हूँ, निकल जाएंगे और हम लगे हैं कि ये सिफारिशी बनेंगे, वो अरे ये तो खुद साख्ता है, सेल्फ अपॉइंटेड है तुम्हारे, ये है जो है सिफारिश करने वाले हैं। और इसके बाद हदीस में आता है दीगर अंबिया सुलहा और जो है शहीद और सिद्दीकीन और नेक लोग और फरिश्ते और इंसान और जिन फिर सिफारिशें करेंगे। ये पहली शफात और सिफारिशें जो कबूल की जाएंगी, और ये सबके लिए नहीं कबूल की जाएंगी, हदीस में चंद लोगों के लिए कबूल की जाएंगी। फिर उसके बाद फिर मैं अल्लाह के सामने आपसे फर्ज सजदे में गिरूंगा उतनी देर जितनी देर मेरा रब चाहे, फिर चंद लोगों की सिफारिश कबूल होंगी, फिर मैं सजदे में गिर जाऊंगा इतनी देर जितना रब चाहे, फिर चंद की होंगी। पता चला पूरी उम्मत की सिफारिश एक साथ कबूल होने वाली भी नहीं है। और अल्लाह के रसूल किसकी सिफारिश करेंगे सबसे पहले? वो जो फासिक और फाजिर था। आज हालत ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और शफात तो सबको चाहिए, लेकिन आपके ऐसे अमल करने को तैयार नहीं, तो नबी किसको चाहेंगे उस रोज? फासिक और फाजिरों को, गुनाहगारों को, बिदतियों को, जिन्होंने दिन में इजाद किया, मुशरिकों को, अल्लाह के अलावा दूसरों, उनको बदल करेंगे? नहीं, वो तो उनको करेंगे जो सबसे ज्यादा आपके तरीके पर चल कर आए। आज सबसे ज्यादा उनके तरीके को छोड़कर सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा बैठे कि हम जो है जन्नत में जाने वाले, क्यों? तो हमारे नबी सिफारिश करेंगे। हम यकीनन तवक्को रखते हैं, उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि यकीनन हम उस शफात में शामिल हो, लेकिन उसके लिए कुछ अमाल भी करने पड़ते हैं, याद रखिए। और जो है शफात कुबरा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अर्श के नीचे पहुंचकर सजदे में गिर पड़ेंगे, अल्लाह ताला की देर तक हम्द सना करेंगे, फिर सिफारिश की इजाज़त दी जाएंगी। सही मुस्लिम के अल्फाज है। उसके बाद जो है शफात कुबरा के नतीजे में सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया के 70,000 लोग बिना हिसाब किताब के डाले जाएंगे। ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। अल्लाह ताला हमें भी उनमें जो है शामिल करे। और उन 70,000 की एक फजीलत आती है रिवायत में, अल्लाह उन 70,000 में से हर एक को कहेगा जाओ और 70,000 को निकाल के लाओ, तो गोया उन 50 लाख लोग पहले सबसे पहले बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। 70,000 फर्स्ट, फिर वो 70,000 में चूंकि उनके मुकामात इतने ऊंचे होंगे और ये पूरी इंसानियत में से, तो अल्लाह ताला उन्हें कहेगा जाओ और 70,000 निकाल कर लाओ, और हर उसमें से एक और 70,000 की सिफारिश करेगा। गोया 39 लाख लोग जो है निकल कर जो है सबसे पहले जो है निकल कर आएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के नतीजे में पहले जो लोग जो है ईमान रखने वाले जो है, बहुत उनका ईमान बुलंद होगा वो वाले मुसलमान जो है निकलते जाएंगे। उसके बाद जो है मुसलमान जो है वो लोग जो गुनहगार थे, फासिक और फाजिर थे, जो जहन्नुम में जाएंगे, वो भी फिर आपकी सिफारिश के नतीजे में निकलते जाएंगे। मतलब 2 किस्म से सिफारिश कबूल होंगी, एक जो सीधे जाएंगे और एक जिनके गुनाह इतने होंगे कि फिर वो जहन्नुम होकर आएंगे और उनकी भी सिफारिश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। ये बात हमें पता चलती है, लेकिन कितना वक्त जाएगा हम नहीं जानते, और चूंकि आखिरत की बातें इसको समझना कभी कभार मुहाल जैसी कैफियत हो जाती है। इसी तरह जो है सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के बाद दीगर अंबिया किराम, फरिश्ते, औलिया, सुलहा और शुहदा सिफारिश करेंगी। सही मुस्लिम की रिवायत। इसी तरह हिसाब और किताब कैसे होंगे आइए उसके बारे में देखते हैं। हर आदमी से अलग अलग तन्हा अल्लाह ताला हिसाब लेने वाले हैं। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिसाब होगा, ये इब्ने माजा की रिवायत है। इसी तरह जो है हिसाब किताब लेते हुए अल्लाह ताला हर आदमी से बगैर तर्जुमान, बगैर हिजाब के रास्त पर्सनल एक से एक बात करेगा, ये बुखारी की रिवायत है। इसी तरह हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा, ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। अल्लाह अपने हक़ में सबसे पहले हिसाब नमाज का लेगा, तो हमें नमाज को खूब कायम करना चाहिए। और फिर हदीस में आता है हुकूकुल इबाद, बंदों के हक़ में सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल होगा वो खून होगा। खून तो नहीं बहाया बिला वजह किसी इंसान का, तो हुकूकुल्लाह में सबसे पहला हिसाब नमाज, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हिसाब
خون کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گا۔ اسی کے ساتھ جو ہے مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کا بھی اللہ تعالیٰ باریکی سے جو ہے حساب لیں گا۔ اس کے بعد جو ہے عدل قائم کرنے کے لیے ایک دفعہ جانور کو بھی اللہ زندہ کریں گا، ان میں بھی حساب کتاب کریں گا، پھر وہ مر جائیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور تمام نعمتیں جو اللہ نے دی تھی حساب میں وہ شامل ہوں گی۔ اللہ ان نعمتوں کو گنوائیں گا، پوچھیں گا اور اس کا حساب لیں گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہر مختلف نعمت، کان، آنکھ، ناک وغیرہ کا سوال ہوگا۔ اسی طرح عزت، عہدہ، دولت اور شہرت کا بھی سوال ہوگا۔ مانا کہ اللہ نے عزت دی تھی، کیا استعمال کیا؟ تو عزت، دولت، شہرت، بیوی، بچوں کی نعمت کا بھی سوال ہوگا۔ اسی طرح تندرستی، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی ٹھنڈا پانی بھی اگر دیا تھا تو اس نعمت کا بھی اللہ پوچھیں گا کیا استعمال کیا تھا۔ ہر چیز جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کا شکر کر کے استعمال کیجئے، ان کو ضائع کبھی نہ کریں۔ اسی طرح آسان حساب کیسا ہوگا اور مشکل حساب کیسا ہوگا۔ آسان حساب کے تعلق سے آتا ہے جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائیں گا، سامنے سے دیا جائیں گا، وہ ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا۔ سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 آیت نمبر 7 سے لے کر 9 میں اللہ نے بیان کیا سیدھے ہاتھ میں، سامنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دینے والوں کا حساب اچھا ہوگا۔ آسان حساب پردے میں لیا جائیں گا اور گناہ جو ہے بتلائے جائیں گے لیکن مواخذہ نہیں ہوگا۔ آسان حساب یہ کہ اللہ نیک لوگوں کو پردے میں حساب کریں گا، سب کے سامنے نہیں کریں گا، ڈھانک لیں گا ان کے گناہوں نیک لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیک لوگوں کی خصوصیت کیا آتی ہے جن کو ڈھانک کر اللہ حساب لیں گا؟ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھانک دیتے تھے ان کو بھی اللہ وہاں ڈھانک کر حساب لے لیں گے۔ حالانکہ وہ گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن اللہ ان کو چھوڑ دیں گا، اس پر چھوڑ دے گا، چونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے لیکن دنیا میں انہوں نے دوسروں کے گناہ نہیں اچھالے تھے، تو اللہ آج کہیں گا تیرے گناہ بھی نہیں اچھالتا ہوں، سامنے بھی حساب نہیں لیتا ہوں اور ساتھ تیرے کو معاف بھی کرتا ہوں۔ چونکہ اگر حساب لے لیا، چھپا کر لیا لیکن سزا مل گئی تو پھر کیا فائدہ ہوا چھپانے کا؟ تو اللہ اتنا کرم کرنے والا ہے کس پر؟ دنیا میں جو ڈھک لیتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ صاحب یہ گناہ بچی نے ایسا کی، بیٹے نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، یہ سب کا تعلق نہیں ہے۔ ہم مسئلہ کوئی معاملات کا نہیں پوچھ رہے تھے کہ شادی بیاہ کرنا نہیں کرنا، کیوں گنوایا؟ نہیں میرے کو لگا وہ کریں، شروع کر دیا۔ اگر یہاں خاموش ہو جاتے ہیں اور عبداللہ صاحب کا جو بات ہو رہی ہے ایسی کوئی معاملات کا تذکرہ نہیں ہو رہا جس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے تو خاموش رہنا، پھر کیا کرنا؟ اچھا اللہ اچھے، بہت اچھے انسان ہے عبداللہ صاحب۔ اگر کوئی آگے عبداللہ صاحب کے معاملات کیسے، اور عبداللہ اگر واقعی معاملات میں غلط آدمی ہے تو بول سکتے ہیں آپ کہ وہ غلط ہے، لیکن باقی کیوں خامخواہ کیوں بک بک کسی کے بارے میں، کیوں منہ کھولنے کا؟ چھوڑ دو اپنے بھائی۔ اور خاص طور سے جو گناہ ذاتی ہوتے ہیں نا کسی انسان کے، اس کو کبھی نکالنا نہیں چاہیے۔ ذاتی گناہ جو انسان گھر میں کمرے میں کرتا ہے اگر معلوم بھی ہو تو خاموش رہنا چاہیے، چونکہ اس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے نا، اس کے ذات اور اس کے رب کی ذات سے ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ ہوتے ہیں ایسے گناہ انسانوں میں جو انسان سامنے نہیں کرتا ہے، ڈرتا ہے لیکن کر بیٹھتا ہے، انسان ہے نا، تو ان گناہوں کو تو کبھی مت لائے، چونکہ اس کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے ہی نہیں، اس کے ذاتی گناہ ہے۔ لیکن اچھالنا کتنا آسان ہے ہمارے پاس، جب بھی اچھال دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں چھپ کر، آڑ میں۔ اب جب آڑ میں حساب لیں گا اور اگر وہ جہنم جائے تو فائدہ کیا آڑ میں لینے کا؟ تو اللہ مواخذہ تو مطلب حساب تو کریں گا، پکڑ بھی کریں گا لیکن چھوڑ دیں گا، کہیں گے تم دنیا میں چھپا دیتے، چھپا لیا، خاموشی جنت چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ آسان حساب پردے میں لیا جائے گا، گناہ بتلائے تو جائیں گے لیکن پکڑ نہیں ہوں گی اس گناہوں پر اور چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہیں گا اس سے اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گا اور سبحان اللہ جواب بھی سکھلا دیں گا کہ جواب دینا ہے۔ اللہ سوال تو سب سے کرنے والا ہی بات ہے، لیکن آسان حساب ان لوگوں کا ہوگا جس سے سوال بھی اللہ اور جواب بھی اللہ تعالیٰ دے دیں۔ اس سے بڑی بات کیا کہ ایک وائوا ایک ایگزام میں اورل ہو آپ کا اور سوال بھی ٹیچر کرے اور جواب بھی ٹیچر دے دے آپ کا، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو آسان حساب کی ایک مثال یہ ہے اللہ سوال بھی کریں گا، بندے کو جواب بھی سکھلا دیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے مشکل حساب کس کو کہتے ہیں آئیے سنیے۔ تو جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہ گناہگار، فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے یا کافر اور منافق بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشکل حساب یہ ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، سب سے خطرناک چیز، اور یہ پبلک میں پوچھا جائے گا، اس کو پردے میں نہیں لیں گا اللہ، پوری انسانیت سے مجھے کیوں کیا۔ اب بندے کو پورا ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں کیا تھا وہ گناہ، یہ خطرناک حساب ہوگا، کیوں کیا، اللہ خود پوچھیں گا
نیک انسان کو سوال بھی بتائیں گا، جواب بھی دے دیں گا، اس کو پوچھیں گا کیوں کیا، اور اسے جواب دینے تک چھوڑیں گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جو ہے کافر اور منافقوں کا حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے ان کو ذلیل کر کر کے لیا جائے گا، ذلیل کر کر کے ساری مخلوق کے سامنے۔ اسی طرح جو ہے بدلے کیسے لیے جائیں گے، روز جو ہے محشر بدلے کیسے لیے جائیں گے، قیامت کے روز حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے کی جائیں گی، حقوق کی ادائی نیکیوں سے۔ بندوں کے جھاگ ہے نا، گالی دی تھی، چغلی کی تھی، جھوٹ بولا تھا، بہتان لگایا تھا، الزام لگایا تھا، مال لے کے کھا گیا تھا، نقصان پہنچایا تھا، تکلیف دی تھی، ایذا دی تھی، دوسروں کو وہ کی تھی، مخبری کی تھی، کیا کیا نہیں ہو سکتا گناہ جو انسان کے خلاف۔ ہاں تو پھر کیا ہوگا، بدلہ نیکیوں سے، نیکیوں سے، نیکیوں سے۔ ٹرانزیکشن کے لیے میں نے کہا نا، جو سکہ چلنے والا روز قیامت، جو کرنسی ٹرانسفر ہوں گی صرف ایک ہے، نیک اعمال، اور نیک اعمال نہ ہو تو اس کی گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز، ٹھیک ہے۔ تو ادائیگی نیکیوں سے ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے میزان، وہ ترازو کیسے لگے گا، اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ میزان جو ہے پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے۔ بحقی کی روایت آپ نے فرمایا کہ میزان پر ایمان لانا، کہ ترازو اس روز لگیں گے، میزان ترازو کہتے ہیں عام زبان میں، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اسی طرح جو ہے حجت قائم کرنے کے لیے لوگوں کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے، جن کی نیکی بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے سورہ قاریہ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 میں دی۔ جن کے میزان بھاری ہوں گے، مطلب سیدھے ہاتھ کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان کے ساتھ معاملہ درست ہوگا، اور اگر پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان سے پکڑ ہوگی۔ صرف ایک نیکی زیادہ ہونے کی بنیاد پر مغفرت ہو جائیں گی، اور صرف ایک نیکی کم ہونے سے انسان جہنم میں بھی جائیں گے۔ میزان جب قائم ہوں گے، اگر پلڑے میں مثال کے طور پر 100 ادھر رکھے ہوئے ہیں نیکیاں اور 99 گناہ ہیں، تو یہ پلڑا سیدھا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک گناہ بھی زیادہ لکھنا نیکیوں سے تو الٹا پلڑا جھک جائیں گا، یاد رکھیے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے کبھی مت چھوڑنا، پتہ نہیں وہی آخر آ کے گر جائے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا، پتہ چلا وہی وزنی بن گیا اس روز۔ ایک نیکی، اور جن کے برابر ہو جائیں گے نیکی اور گناہ، تو مقام اعراف پر رہیں گے۔ سورہ اعراف پوری تفصیلات پڑھ لیجیے۔ ایک بیچ والا مقام جو نہ ادھر ہوں گا نہ ادھر، لیکن وہ دونوں کو دیکھتے رہیں گے، ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے، ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے، اور دعا کرتے رہیں گے اللہ وہ سیدھے ہاتھ والوں میں ڈالنا، الٹے ہاتھ والوں میں مت ڈالنا، وہ مقام اعراف۔ لیکن مقام اعراف ٹیمپرری فیز ہے، ہمیشہ نہیں رہیں گا۔ اور مقام اعراف والوں کے تعلق سے یہ بات قرآنی مقالے میں، قرآن کی بات چیت سے سمجھ میں آتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی سب کے سب جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ فضل کر دیں گا تھوڑا سا، اور پلڑے کو جھکا دیں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال اعراف میں ٹھہریں گے۔ اسی طرح حساب ہونے کے بعد، میزان قائم ہونے کے بعد، صراط، ایک پل ہے، اس پہ سے گزرنا ہوگا، پل صراط جس کو اردو میں بولتے ہیں۔ صراط ویسے پل ہی کو کہتے ہیں، لیکن ہاں بس ڈبل پل صراط سمجھنے کے لیے، پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک چیز ہے، اور میزان قائم ہونے کے بعد ایک گھنگھور اندھیرا چھا جائیں گا، اور روشنی کی ایک کرن بھی اب باقی نہیں رہیں گی، اور پھر پل صراط جہنم کے اوپر لگایا جائیں گا، ادھر سے ادھر اسٹریچ کیا جائے گا۔ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہی ہے، نیک ہو یا بد ہو، نیک گزر جائیں گا دیکھ کر، بد گر جائیں گا اس کے، تو اندھیرا ہو جائیں گا۔ ایک پل ڈالا جائے گا جہنم کے اوپر، اس کو صراط، پل صراط عام زبان میں اردو میں کہتے ہیں، اس پہ سے سب گزریں گے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، جہنم کے اوپر یہ کھلا پل جو ہے رکھ دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس سے گزرے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ پل صراط پہ عبور کریں گے اور چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت اس پر سے گزریں گی، آپ کی امت کے گزرے بعد دیگر انبیاء اور ان کی امتیں گزریں گی، اور سارے انبیاء یہ کہتے ہوئے گزریں گے، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ مجھے بچا لینا، اور گزر جائیں گے۔ یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ انبیاء بھی دعا کریں اللہ مجھے بچا لینا۔ اسی طرح پل صراط کے اوپر آپ سے فرماتے ہیں کچھ ہکس لگے ہوئے، ہکس، اور وہ ہکس وہ ہے کہ جب گنہگار انسان آئیں گا، وہ ہک اس میں اٹک کے اس کے ٹکڑے کر کر کے اس کو جہنم میں نیچے پھینک دیں گے۔ ہکس ہے پل صراط پر، نوکیلے ہک، جب گنہگار آئیں گے وہ پکڑ کے کھینچیں گے، اور اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جہنم کے اندر گرتے جائیں گے، اور وہ انہیں پار
نہیں کر پائیں گے، یاد رکھیں۔ اسی طرح پل صراط پر عبور کرنے والے، جانے والے، چڑھ کر گزرنے والے ہر طرح کی روشنی سے محروم ہو جائیں گے، تاریکی ہوں گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین کی جماعت اس پہ سے گزر جائیں گی، حوض کوثر پہ بھی سب سے اول، صراط پہ بھی سب سے اول، اور جنت میں بھی سب سے اول جائیں گے فقراء اور مساکین۔ اور ایک روایت میں غریب لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال آخرت کے پہلے جائیں گے جنت میں، 500 years، 500 سال پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں غریبی کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے بیچارے محروم رہ گئے تھے۔ ہوتا ہے نا، بازار سے آپ گزرتے ہیں، آپ کے بچے نے ضد کر دی مٹھائی دلا دو، آپ تو چلے گئے آرام سے، مٹھائی لی اور دے دی، لیکن یہ غریب صرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور بچے کو منا کر لے جاتا ہے کہ اپن بعد میں کبھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور لیں گے، وہ نہیں لے سکتا ہے۔ تو چونکہ وہ بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم رہا، 500 years before اللہ ان کو اندر ڈال دیں گے، 500 سال پہلے جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے تم محروم ہو گئے تھے پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو غریبی کو بری چیز نہیں ہے بھیا، غریبی اچھی چیز ہے، 500 سال پہلے جانے والے ہیں۔ اور مالداروں کے تعلق سے کہا، مالدار کے لیے تو جنت میں جانا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ مالداری بہت عظیم نعمت ہے، ایک روپے کا حساب ہونے والا ہے، ایک روپے۔ غریب سے وہ نعمت ہی چھن گئی تو حساب بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ امیر سے ایک روپے کا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر کے لیے بہت مشکل ہوگا گزرنا جنت میں یا جنت میں جانا، چونکہ اس کے مال کی وجہ سے بہت اس نے غلطیاں کی ہوں گی، کب کبر، تکبر، بڑھاوا، اونچائی اور کیا کیا نہیں آتا مالداری کی وجہ سے، ہے نا۔ یہاں تھوڑی بڑھ سکتا میں، اتنا بڑا آدمی ہوں میں، کبر مال کی وجہ سے ہے نا۔ غریب آدمی کبھی بولتا ہے کیسا نہیں، مال بہت گناہ لاتا ہے انسان کے اندر، لیکن مال ایک نعمت بھی ہے، اس کا صحیح استعمال انسان کو ایسے درجے بلند کروا سکتا ہے، اسی کو انتہا نہیں، لیکن بہرحال استعمال صحیح ہو۔ تو بہرحال سب سے پہلے فقیر جائیں گے۔ ہر مومن کو پل صراط سے گزرتے وقت 2 نور دیے جائیں گے، ایک سامنے ہوں گا اور آگے ہوں گا، اور دوسرا سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گا، 2 روشنیاں سامنے اور ہاتھ پہ۔ اور سب سے چھوٹی روشنی جو ملیں گی کسی مومن کو اس کے ایمان کے اعتبار سے، وہ انگوٹھے کے ناخن کے برابر ہوں گی، جب سب سے کم روشنی۔ پل صراط پہ جو گزرتے وقت صرف جہنم ہے، پل ڈالا ہوا ہے اور اندھیرا ہے، اجالے کی کرن بھی نہیں ہوں گی وہ وقت، تو یہ روشنیاں اس کو پل صراط پہ راستہ بتائیں گی، ایک آگے ایک سیدھے ہاتھ پر۔ اور منافق جب پل صراط پر جائیں گا، اس کی روشنی آدھے پل تک ساتھ دیں گی، پھر بجھ جائیں گی، چونکہ وہ ایمان لایا تھا لیکن اس کے دل میں کفر تھا، آدھے تک جا کے بجھ جائیں گے، اور وہ مانگیں گے مومنوں سے تھوڑی روشنی ہم کو دے دو، کوئی روشنی اس دن دینے والا نہیں، وہ ایمان کی اور اعمال کی روشنی ہوگی جو سیدھے سامنے اور سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گی۔ تو جو ہر آدمی اپنے نور اور روشنی کے مطابق جائیں گا، اور ہر آدمی نور کی چمک کے اعتبار سے اتنا تیز ہوگا اور نور کی کمی کے اعتبار سے اتنا ہلو ہوگا، سمجھ رہا؟ جتنا نور زیادہ تو مطلب سپیڈ گزرنے کی اتنی زیادہ ہوں گی، جتنا نور کم تو سپیڈ ہلو ہوں گی، وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے گزریں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ پل صراط پہ سے پلک جھپکنے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ سوچ کی رفتار سے گزریں گے، کچھ بجلی کی رفتار میں بہت تیز گزر جائیں گے، کچھ لوگ دھیرے دھیرے گزریں گے، کچھ لوگ رینگتی ہوئی رفتار میں گزریں گے۔ ہر آدمی نور کے حساب سے اور جو کام کیے تھے اس کے اعتبار سے گزریں گا۔ اور جو ہے صراط جو ہے پھسلنے اور گرنے، اور پل صراط کی خصوصیت یہ ہے وہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ سلپری وے ہے، پھسلنے والا راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض مومن جو بجلی کی رفتار سے پل صراط پہ سے گزر جائیں گے، بعض مومن پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض جو ہے ہوا کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض پرندے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض گھوڑے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض اونٹوں کی چال کی رفتار سے گزریں گے، بعض جو ہے خیر اور عافیت کے ساتھ جیسے تیسے ہی صحیح بہرحال باہر نکل جائیں گے، بعض جو ہے گرتے پڑتے ٹھوکرے کھاتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے نکل جائیں گے، اور بعض جو ہے وہ حکس میں اٹک کے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ ہر کوئی اپنی روشنی کے حساب سے رفتار اور تکلیف اس کے حساب سے، یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ اسی طرح پل صراط پر منافق آدھے راستے جانے کے بعد اس کی روشنی بجھ جائیں گی۔ پل صراط پہ سے گزرنے کے بعد ایک مقام جس کا نام قنطرہ آتا ہے، وہاں سارے مومنوں کو، چونکہ کافر منافق سب گر گئے جہنم، نہیں آ سکتے ادھر، پاری نہیں کر سکتے، گر گئے۔ قنطرہ نامی مقام پر سب کو جمع کیا جائیں گا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اور فرشتے وہاں آئیں گے، استقبال کریں گے، چاہے رفتار سے آئے ہو چاہے گرتے پڑتے آئے ہو، آ گیا مطلب کامیاب رہا، گر گیا مطلب ناکام رہا۔ اور اس کے بعد استقبال کرنے کے بعد سب سے باہمی رضامندیاں لے لیں گے، یہ اس کو معاف، وہ اس کو معاف، سب ختم، گلے شکوے وہاں ختم کرنے کا پوائنٹ ہے قنطرہ۔ آئیں گے سب، گلے شکوے، شکایتیں اور بغض اور حسد
سب کلیئر کر دی جائیں گے، مطلب مومن پورے جس کو کہیں گے فارمیٹ کر دیے جائیں گے، ساری برائیاں سب ختم، نیک ہو جائیں گے. اور یہ قنطرہ جگہ کی خصوصیت ہے، حساب کتاب برابر ہو گئے اور دل کی برائیاں مٹا دی جائیں گی. اور مومن شیر اور شکر مطلب جس کو کہیں گے کہ ایک دوسرے میں گھل مل جائیں گے اور تمام اپنی خطاؤں، لرزشوں اور گناہوں، اور کسی نے کوئی ان کے خلاف کیا تھا معاف کر کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ ہے آخری سٹاپ تھا. اس کے بعد صرف 2 مقام جہاں انسان جاتا ہے، ایک جسے سیدھے ہاتھ جنت اور دوسرا الٹے ہاتھ جہنم جاتا ہے. یاد رکھے انسان، ویسے تو پل صراط پر لوگ گر گئے جو ٹکڑے ہو کے جہنم چلے گئے، اب باقی لوگ جنت جا رہے. تو جنت اور جہنم 2 مقامات تھے، اور اہل جنت کا جنت میں اور اہل جہنم کا جہنم میں ہمیشہ قیام ہوگا. جامع ترمذی کی روایت، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اہل جنت اور اہل جہنم کو ایک آواز دی جائیں گی، سارے لوگ آ کر جمع ہوں گے، فرشتہ ایک بھیڑ کو پکڑ کر لائیں گا اور اعلان ہوگا یہ موت ہے، یہ موت ہے. جنت اور جہنم کے بیچ لایا جائیں گا. جہنمی دیکھ رہے ہوں گے، جنتی دیکھ رہے ہوں گے، ایک بھیڑ لائی جائیں گی اور لا کر فرشتہ کہیں گے یہ موت ہے، اور موت کو سارے لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا. جنتی خوشی کی لہر سے دوڑ پڑیں گے اور جہنمی اس قدر چیخیں گے، چلائیں گے، چونکہ اب دونوں کو پتہ ہے اب کبھی موت نہیں آنے والی ہے. اب خلد، ہمیشہ کی زندگی دونوں کو ملنے والی ہے. تو جنتی خوشی سے جھوم اٹھیں گے، جہنمی خوب چیخیں گے، چلائیں گے. جامع ترمذی کی روایت میں آپ سے فرماتے ہیں اگر خوشی سے مرنے کا کوئی معاملہ ہوتا تو جنتی اس کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے، لیکن چونکہ موت نہیں. اگر خوشی سے مرنا کسی چیز سے ہوتا تو اس واقعے کے بعد چونکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے، جنتی خوشی سے مر جاتے. اور اگر کسی صدمے سے موت آنی ہوتی تو یہ صدمہ تھا، اگر جہنمیوں کے لیے موت ہوتی تو یہ صدمے سے ہمیشہ کے لیے مر جاتے، لیکن اب موت نہیں. اتنی خوشی ہوں گی کہ اگر دنیا میں سمجھ لیجیے کسی کو خوشی سے وہ مر جائے اتنی خوشی ہوں گی جنتیوں کو، لیکن اب موت نہیں ہے. اور جہنمیوں کے تعلق سے آتا ہے اگر مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی اس غم سے مر جاتے، اور اگر مرنا ممکن ہوتا خوشی سے تو اس خوشی سے جنتی مر جاتے، اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی اس غم سے مر جاتے کہ اب موت نہیں ہے. یاد رکھیے. اور اس کے بعد جنتی ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، اس چیز کو پا چکے ہوں گے جو ان کے رب نے ان کے لیے بنائی ہے، جس کے لیے میں اور آپ اعمال کرتے ہیں. اور جہنمی اس چیز کو پا چکے ہوں گے جس کو وہ مذاق سمجھتے تھے، جس کو وہ مذاق میں لیتے تھے، جس کو وہ معمولی سمجھتے تھے، جس کو وہ چھوٹا سمجھتے تھے. یہ ہے محشر سے حساب تک کے حالات.